बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा निज़ाम जिस तरह से चलाया जा रहा है आप सब के सामने है। मौजूदा निज़ाम के हिमायत याफ्ता साफ़ी बता रहे हैं कि अब तो वजूद ही ख़त्म कर देना है, कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें रिज़वी बरादरान के लिए ज़ाहिर है एक बहुत बुरी, बहुत ख़तरनाक ख़बर है, क्योंकि मसाजिद और मदारिस सील किए जा रहे हैं। बहुत से सील कर दिए गए हैं, गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, मज़ीद हो रही हैं, होती चली जा रही हैं। और पंजाब हुकूमत ने स्टार्ट किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ही सबसे आगे है, उनको प्रैक्टिस हो चुकी है। 9 मई के बाद चादर चार दीवार का तक़द्दुस पामाल किया गया, इतनी गिरफ्तारियां की गई तहरीक इंसाफ की। उससे पहले भी 9 मई के वाक़े से पहले भी ये सब कुछ हो रहा था। और राना सनाउल्लाह साहब बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हमने 4414 रेड्स की हैं, हज़ारों गिरफ्तारियाँ की हैं, सब कुछ पहले से हो रहा था। तो उनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब लगता है उनके लिए शायद इतना मसला नहीं होगा। तो मरीम नवाज़ साहिबा को तो बहुत प्रैक्टिस है इस चीज़ की। और जितनी हमने पकड़ धकड़ देखी है, गिरफ्तारियां देखी हैं, घरों में घुसना, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल होना, इसमें सबसे ज़्यादा हमने पंजाब में ही देखा है। पंजाब हुकूमत ही सबसे आगे है। खैबर पख्तूनख्वा में आपको नहीं नज़र आएगा उस तरह, चले वो तो तहरीक इंसाफ के वाले से कि जो उनकी गवर्नमेंट बन गई थी, लेकिन उससे पहले भी इस तरह की गिरफ्तारियाँ, जब PDM का भी दौर था तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा में वो हालात नहीं देखे गए। इस तरह बलूचिस्तान में भी हर जगह हुआ है क्रैकडाउन, कराची में, पूरे सिंध में, सब जगह हुआ, लेकिन जो कुछ पंजाब में हुआ कहीं नहीं देखा गया। और अब यहीं से इनिशिएट हुआ है कि विफाकी हुकूमत को अब चचा जान की नहीं, इधर भतीजी है उधर चचा हैं, उनको अब मुरासला भेजा जा रहा है कि जी तहरीक को, ये मजहबी जमात को बैन कर दिया जाए, कलअदम करार दे दिया जाए। जिस तरह आप देखते हैं कि ख्वारिज हैं, उनकी तंजीमें कलअदम हैं, बैन हैं, वो कोई यहाँ पर कोई जलसा जुलूस, कोई एक्टिविटी, कोई बैंक अकाउंट, किसी भी तरह से कोई तंजीम साजी कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ये सारे काम तो तहरीक इंसाफ पर भी लागू किए गए हैं, अगरचे उनको कलअदम नहीं किया गया, बाकी सारा कुछ उनके साथ तकरीबन उसी तरह का किया जा रहा है। तो अब ये काम अब कहा जा रहा है कि तहरीक के लोगों के साथ भी, ये मजहबी जमात लब्बैक के साथ भी किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे सोशल मीडिया पर नाम नहीं लिया जा सकेगा, कलअदम जमात करार दिया जाएगा। और डिजिटल मीडिया पर ही ये बातें शायद हो सकें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो बिल्कुल वाइप आउट होगा, वहाँ कलअदम भी शायद कहकर ज़्यादा खबरें नहीं चलेंगी। तो अब ये सब कुछ होने जा रहा है। अब ये तंजीम बनी थी रिजवी बरादरान के वालिद मरहूम के दौर में, और अल्लामा खादिम रिजवी साहब, उनके हवाले से ज़ाहिर है कि सब जानते हैं कि उनकी खिताबत और फिर लोगों में फॉलोइंग वो बढ़ती चली गई। तो उनके इंतकाल के बाद इनके बड़े बेटे साद वो सामने आए, फिर साथ साथ अनस भी बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गए। तो दोनों ने ये सारे मामलों को आगे बढ़ाया। कई दफ़ा इन्होंने जलसे जुलूस किए वहाँ पर, फिर तसादुम भी पुलिस से होता रहा। पहले भी इसी तरह से हुआ कि जी कलअदम करार दिया गया, फिर कोई एग्रीमेंट हुकूमत के साथ हो गया, और उसके बाद फिर मामलात कुछ सुलझ गए थे, इनके लोगों को भी रिहा किया गया था। लेकिन तब भी ये नहीं हुआ था कि मदारिस और मसाजिद सील की जाएँ। अब ये सिलसिला इतना बढ़ा है और इतने खौफनाक तरीके से आगे बढ़ा है कि रिजवी बरादरान को तो पता ही नहीं चल रहा ना। सिर्फ साफ़ी ने बताया कि जी चलें पुलिस नहीं किसी और के पास हैं, यही ज़्यादातर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी हैं सही, लेकिन अभी बताया नहीं जा रहा उनको कहाँ जाकर उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी, क्या किया जाएगा, शायद पता ही ना दिया जाए, कभी भी लंबा इनको खींचा जाए, तो तब तक बिल्कुल तंजीम को ख़त्म किया जाए। अभी ये तो देखना होगा कि ज़ाहिर है इनके बहुत से फॉलोअर्स हैं, वोटर सपोर्टर्स हैं, वो सारे गायब तो नहीं किए जा सकते, सबको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। जो तंजीम के लोग हैं, किसी तरह से जुड़े हैं, उन सबको तो किया जा रहा है, मदारिस में भी और मसाजिद में भी। जो इमाम थे, ख़तीब थे, मुअज्जिन हैं या मदारिस में हैं, उन सब की भी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। अब आप ये देखें कि हसन अयूब ने पहले ही बता दिया था कि इनका वजूद ही अब ख़त्म कर देना है। ये रियासत ने फैसला कर लिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डिसबैंड कर दिया जाएगा। अब इसका वजूद खत्म करना है, इनकी पूरी तंजीम को तोड़ देना है, और जितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने मुआहदा जो किया था उसमें इन्होंने कमिटमेंट दी थी कि हम दोबारा नहीं आएंगे। अब ये कमिटमेंट चूँकि दी थी और उससे फिर गए हैं, तो लिहाजा अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा और तमाम लोग सभी गिरफ्तार होंगे। और उसके लिए आप देख रहे हैं, रिपोर्ट हो रहा है, कुछ रिपोर्ट नहीं भी होगा, कि बड़ा एक बहुत खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन जारी है। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मदारिस की चूँकि बात आई है, तो फजलुर रहमान साहब के जो मदारिस थे कबायली इलाकों में, सिद्दीक जान ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ के लोग बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों को चंदा देना लोगों ने छोड़ दिया है। लोग समझते हैं कि मौलाना की हकीकत आश्कार हो गई है
اور مولانا جو ہیں وہ جیب کتروں کے ساتھی کی طرح ہے کہ یعنی جب جیب کترا پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور اس کو خود سے مارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے چھڑوا کر لے جائیں. وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں, اور جا کر پھر وہ سارے ملے ہوتے ہیں. تو وہ حساب ہے کہ جہاں حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو فضل الرحمان صاحب آ جاتے ہیں کہ وہ 26ویں ترمیم کرنے لگے ہیں, ایسی کی تحسین کی, یہ تو نہیں میں ہونے دوں گا, اور پھر وہ ساتھ دے دیتے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں ہو لوگوں کا مینڈیٹ, ہاں جی ملاقاتیں کریں گے, نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بھی کہیں گے یہاں آپریشن بھی ہونا چاہیے, لیکن پھر کیا کریں گے, جا کر وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے اور اپنا امیدوار لے آئیں گے کہ میرے بھائی کو سپورٹ کرو سارے مل کر. تو یہ مولانا کی کل سیاست ہے. اچھا, جو بڑی خبر ہے, سب سے بڑی خبر میری نظر میں وہ ہے جو حبیب اکرم صاحب نے دی ہے, اور اس کو سارے مان رہے ہیں کہ ہاں خبر درست ہے. حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پشاور میں, یہ کل پشاور میں پی ٹی آئی کے 4 بڑوں کے فون بیک وقت 3 گھنٹوں کے لیے بند تھے. یہ دوبارہ سنیے گا, پی ٹی آئی کے 4 بڑوں کے جو ان کے اہم ترین لوگ ہیں وہ 4 تحریک انصاف کے, ان کے فون بیک وقت 3 گھنٹوں کے لیے بند تھے. اور یہ ایسی سادہ بات نہیں ہے جو کسی کو چونکائے نہ یا سمجھ نہ آئے. وہ لوگ کہاں گئے تھے, فون کہاں پڑے تھے, یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہیں. اب تھوڑا سا آپ ارد گرد پوچھ لیں گے تو پتہ چل جاتا ہے. خاص جگہ پر جب جاتے ہیں, خاص ملاقاتوں کے لیے, تو وہاں پر فون بند کر دیے جاتے ہیں. اور سب کے اکٹھے بند ہونا تو یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ سب اکٹھے تھے اس وقت اور کسی خاص جگہ پر ملاقات ہو رہی تھی. اشارتاً میں آپ کو مزید بات بتا دوں کہ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں, جنید اکبر نے بھی کہا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں اور ہم تو آئین و قانون پہ چلنے والے ہیں, ہمیں بیٹھ کر بتایا جائے, سمجھایا جائے, منایا جائے, یا ہم آپ کی بات مان لیں گے یا آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم تو پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم سب اکٹھے ہیں. پھر عمران خان کا فوج کے والے سے بھی بیان آ گیا کہ فوج میری ہے, میں فوج کو پسند کرتا ہوں, یہ سب چیزیں. تو یہ ڈیولپمنٹس بھی کچھ چیزوں کو ظاہر کر رہی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو کریک ڈاؤن ہے اس کا میں ذکر کر کے پھر عمران خان پر آتے ہیں. پنجاب حکومت کی ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی اور تاریخی فیصلے, وزیر اعلیٰ آفس سے یہ خبر ریلیز ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس وزیر اعلیٰ آفس میں ہوا. پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو انتہا پسند جماعت تحریک لبیک پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرے گی. پنجاب میں نفرت انگیزی, اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے. مساجد کو تالے لگائے جا رہے ہیں, مدارس بھی سیل کیے جا رہے ہیں, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو اوقاف کے جو محکمہ اوقاف نہیں, حکومت ان کو اپنے انڈر لے گی. اور اس کے ساتھ اب مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہل گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کم از کم مدارس اور مساجد تو بند نہ کریں, یہ کیا کام آپ کر رہے ہیں. اور اب وہ اپیلیں کرنے لگ گئے ہیں. اور دیگر علماء بھی, وہ ہم نے پچھلی خبر میں پوری تفصیل ڈسکس کی ہے, وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن جس طرح سے حکومت کر رہی ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ پیچھے ہٹیں گے, اور اس دفعہ کام کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے. جو تازہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایکس پر بیان ہے, وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جو انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بہت تکلیف اور افسوس ہے کہ قتل عام کے جتنے بھی واقعات ہیں ان پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہی نہیں, انکوائری نہیں ہوئی, اور نہ ہی ذمہ داران کو سزا سنائی گئی. میں چاہتا ہوں کہ مریدکے کے قتل عام پر جوڈیشل کمیشن بنا کر زادانہ تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے, کیونکہ قتل عام کے ان واقعات میں تعداد کے حوالے سے شدید ابہام پایا جاتا ہے. جیسا کہ مریدکے کے واقعے میں سرکاری اطلاعات کے مطابق 4 مظاہرین جان سے گئے, جبکہ متاثرہ فریق کے مطابق حقیقی تعداد 400 سے 600 تک ہے. اچھا, وہ ایک سما کا کھوجی پروگرام کا ایک کلپ وائرل ہوگا جس میں ایک شخص کہہ رہا ہے, وہاں پر مقامی شخص, کہ 600 لوگ ہلاک ہوئے ہیں, 600 لوگ جہاں باق ہوئے ہیں. وہاں کے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. قتل عام کی جوڈیشل انکوائری میں ضلع شاہ کے قتل ملوث آئی جی پنجاب عثمان انور سمیت آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی کو ضرور شامل تحقیقات کیا جائے, کیونکہ قتل عام کے ان واقعات میں یہ بھی حصے دار ہیں. میں تاکید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے کارکنان اور عوام بعد از نماز جمعہ مریدکے کے قتل عام کے خلاف احتجاجاً نکلیں. یہ کسی ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کریں. اس ظلم اور بربریت کا راستہ نہ روکا گیا تو باری باری سب اس کی زد میں آئیں گے. ابھی تو آغاز ہے, ابھی بہت کچھ ہونا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی باعث تشویش ہے, اور 2 مسلم ہمسایہ ممالک کے درمیان لڑائی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو مذاکرات سے حل کرنا چاہیے, ملٹری سلوشن نہیں ہے, اور جس طرح لوگوں کو یہاں سے افغانیوں کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف کرنا ہوگا. اور
یہ کہ جی اب ملک میں لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی غیر محفوظ ہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ کون کب سڑک پر مارا جائے یا اٹھا لیا جائے، آزادی اظہار پر شدید قدغن ہے، میڈیا کو بولنے کی آزادی نہیں، جس طرح علیمہ خان پر بیجا مقدمہ بنایا گیا ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 15 اکتوبر کو ان کا بیان سامنے آیا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں جو بڑی ضروری رہ گئی کہ حبیب اکرم صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں جب انہوں نے یہ خبر دی ہے نا کہ جی 4 تحریک انصاف کے اہم ترین لوگوں کے فون 3 گھنٹے تک بند رہے ہیں اور بڑی اہم ملاقات، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، ڈسکشن میں بات آئی ہے کہ اچھی بات ہے، یہ ڈسکشن ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، معاملات آگے بڑھنے چاہیے۔ حبیب اکرم یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اسی نظام کے ہوتے ہوئے ہی رہا ہوں گے، تو کیا یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے؟ جو باتیں پرول پہ رہائی کی ہونے لگ گئی ہیں، عمران خان کے اس حوالے سے بیان آ گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ البتہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بالکل ان کو صاف صاف بیان اگر مگر کے بغیر دینا ہوگا، ابھی جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی۔ تو کیا واقعی عمران خان صاحب کو اس شرط پر رہا کیا جائے گا کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے معاملات میں بہتری لائیں گے، جنگ رکوائیں گے؟ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں نے جیل سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، اس کو بڑی دفعہ ڈیل آفر ہوئی، لیکن پاکستان اور افغانستان کے معاملات حل کرنے کے لیے، جنگ روکنے کے لیے، قیمتی جانیں بچانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اچھا میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں نکل کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب چرچے اسی چیز کے ہیں کہ حکومت نے سب کچھ کر لیا، آخر میں اب فوج کو آنا پڑا ہے اور اب ایک جنگ ہے، اس میں 48 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے تقریباً گزر چکے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اگر خدا نخواستہ جنگ طویل ہوتی ہے تو ظاہر ہے دونوں ملکوں کو اس میں فائدہ نہیں ہے۔ افغانستان کی تو تباہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جس طرح کی ایئر پاور ہے، افغانستان میں طالبان فورسز پہلی جو جنگیں لڑ چکی ہیں وہ اور تھیں، وہاں پر روس نے، امریکہ نے آ کے قبضہ کیا تھا۔ پاکستان تو اپنے ملک کو بچا رہا ہے، تو لہٰذا یہ بالکل فرق ہے۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ کسی کی خواہش نہیں ہے کہ جنگ لمبی ہو یا جنگ ہی چلتی رہے، تو دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں کیا ہوتا ہے اور عمران خان کا رول کیا رہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔